बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी गवर्नेंस की थ्योरी है वो न्यू लिबरलिज़म है। न्यू लिबरलिज़म को समझने से पहले हमें लिबरलिज़म को समझना ज़रूरी है, क्योंकि लिबरलिज़म से ही न्यू लिबरलिज़म की पॉलिसी इमर्ज हुई है, की थ्योरी इमर्ज हुई है। तो अब लिबरलिज़म क्या है? लिबरलिज़म के जो बानी हैं वो जॉन लॉक हैं, और वो तीन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसको सेफ गार्ड होना चाहिए, उसको महफूज होना चाहिए। यानी कि स्टेट शुड इंश्योर कि एक इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ दे। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेट है शी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स। तो जो क्लासिकल लिबरलिज़म की थ्योरी है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिविजुअल की है। तो इंडिविजुअल इज़ द सेंट्रल पोजीशन टू दी होल स्कीम ऑफ थिंग्स। इसलिए अगर आप उसको देखें तो उसमें यही होता है कि आप इंडिविजुअल को आपने प्रोटेक्ट करना है। और उसके अंदर डेमोक्रेसी की भी अगर आप ये देखें तो डेमोक्रेसी में भी तो यही है कि लोग सॉवरन हैं, पीपल आर सॉवरन, और आप उनकी बिहाफ पे क्योंकि हुकूमत कर रहे हैं तो उन्हीं को आपने वो करना है, प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना है। तो जो इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम है वो की है क्लासिकल लिबरलिज़म में। और इसकी जो इकोनॉमिक थ्योरी में अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो एक किस्म की केन्जन इकोनॉमिक अप्रोच है। केन्जन इकोनॉमिक अप्रोच ये है कि स्टेट कैन इंटरफेयर इन द फ्री मार्केट। अगर कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ कोई मैनूवरिंग हो रही है, मोनोपोली हो रही है, और इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो सेफ गार्ड नहीं हो रहे, तो स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकती है इन द मार्केट्स। तो इसके अंदर जो है स्टेट के पास इख्तियार है, या ये थ्योरी ये कहती है कि स्टेट को इंटरफेयर कर लेना चाहिए ताकि स्टेट जो है लोगों के लिए वेलफेयर स्टेट बने और लोग जो है उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि इसका जो मेन पॉलिसी ये है कि इसके अंदर इंडिविजुअल के को राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और इंडिविजुअल के राइट्स इसी तरह प्रोटेक्ट होंगे। कहीं अगर मैनूवरिंग भी हो रही है तो स्टेट उसको अंदर इंटरफेयर करेगी। अच्छा, अब ये क्लासिकल लिबरलिज़म की मैंने आपको चंद बातें बताई। अब न्यू लिबरलिज़म क्या है? हम जब न्यू लिबरलिज़म को देखते हैं तो हम क्लासिकल लिबरलिज़म और न्यू लिबरलिज़म के फ़र्क से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। जो न्यू लिबरलिज़म है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में वो एम्फसिस करती है, ग्रेटर एम्फसिस उसका ये है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, डीरेगुलराइजेशन होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। और इसको कहते हुए इवन लिबरलिज़म भी ये कहता है कि फ्री मार्केट इकानमी होना चाहिए, लेकिन लिबरलिज़म के अंदर स्टेट जो है अपना रोल एक सिग्निफिकेंट तरीके से प्ले कर सकती है। यहाँ ये कहते हैं कि स्टेट ने रोल बिल्कुल मिनिमम करना है, बिल्कुल प्ले नहीं करना, और मार्केट को चलने देना है। जब मार्केट ज़्यादा एम्फेसिस जो है फ्री मार्केट के ऊपर वो करते हैं। तो इसी तरह जो स्टेट का रोल है इन प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी, वो लिबरलिज़म में बहुत ज़्यादा है। कि लिबरलिज़म ये कहता है कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए, काम होना चाहिए, तालीम, सेहत, और जो सोशल सिक्योरिटी है वो ज़िम्मेदारी है स्टेट की। जबकि जो न्यू लिबरलिज़म कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि स्टेट जो है अपना मिनिमल रोल प्ले करे, और कम्पिटिटिव मार्केट्स जब बनेंगी और जब स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह उसका वो क्या कहते हैं वेलफेयर खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये उनका कहना है कि वेलफेयर के लिए स्टेट को खुद कोई रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करे,
اسٹیبل فریم ورک آف اکنامک گروتھ دے تو خود بخود ہی جو ہے لوگوں کی ویلفیئر کا کام ہو جائے گا. کیونکہ جب مارکیٹ کمپٹیٹیو ہوں گی تو وہ کم سے کم وہ رکھیں گی، پرائز رکھیں گی، کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوگا. اس کمپٹیشن کے درمیان جو سسٹم کے اندر ہے ایفیشنسی آئے گی. یہ کہنا ہے نیو لبرلزم کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو ایفیشینٹ ہونے دیں، ان میں کمپٹیٹیو ہونے دیں تاکہ خود بخود مارکیٹ کمپٹیٹیو ہو جائیں اور پرائز کے اندر جو ہے وہ خود بخود ہی کمی آ جائے گی اور ایفیشنسی ہو جائے گی. ایفیشینٹ ہوں گی تو سارے اس کے وہ ہوں گے. اسی طرح جو سوشل جسٹس کی بات کہتی ہے، لبرلزم ریکگنائز اینڈ گیو امپورٹنس ٹو سوشل جسٹس اینڈ ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی. وہ کہتا ہے کہ جو لبرلزم میں کلاسیکل لبرلزم جو کہلاتا ہے اس میں یہ ہے کہ انڈیویجولز جو آپ کے اسٹیٹ کے سٹیزن ہیں ان کے اندر آپ نے نہ صرف جسٹس پرووائڈ کرنا بلکہ ایکویٹی بھی دینی. ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیکورڈ سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کو دوسروں کے برابر کرنا ہے. ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ صرف ان کو ایکول اپرچونٹیز دینا بلکہ ان کو اتنی اپرچونٹی دینا کہ وہ دوسروں کے برابر آ کھڑے ہوں. یعنی کہ اگر ایک علاقہ کم ڈیولپڈ ہے تو اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کر کے اس کو ڈیولپ کرنا تاکہ وہ برابر ہو جائے. تو یہ ایکویٹی کہلاتا ہے. جبکہ نیو لبرلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پرائورٹی ہے وہ اکنامک گروتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ایکویٹی کو نہ دیکھیں، آپ کسی کو نہ دیکھیں، آپ گروتھ کو ہونے دیں. جیسے یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے اندر ایوب کے دور میں جو اکنامک گروتھ ہوئی اس کے اندر سارا ایمفیسس اکنامک گروتھ پہ تھا. اور یہ تھا کہ جب لوگ امیر ہوں گے، اکنامک گروتھ وہ ہوں گے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے بینیفٹس ٹو دا آل سوسائٹی کو پہنچے گا. تو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس کو فیور کرتی ہے نیو لبرلسٹ، اس کو فیور کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اکنامک گروتھ کو ہونے دے بلکہ اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بنے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ اسے جو ہے انیکویلٹی پیدا ہو رہی ہے اور کلاس جو ڈفرینس ہے وہ زیادہ خلید بڑھ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ شروع میں تو ایسا ہوگا کہ کلاس ڈفرینس بڑھ جائے گا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ نیچے تک پہنچیں گے. یہ نیو لبرلسٹ کا کہنا ہے. جبکہ کلاسیکل لبرلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ایکویٹی بھی پیدا کرے اور جسٹس دے تمام اس کے اپنے سٹیزن کے درمیان. پھر انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی اس میں فرق ہے. جو کلاسیکل لبرلسٹ ہیں وہ فری ٹریڈ کو فیور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ہونا چاہیے لیکن فری ٹریڈ بٹوین دا کنٹریز. اس کے علاوہ فری ٹریڈ بٹوین دا کنٹریز کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اکنامک کوآپریشن، کہ ان کے درمیان اکنامک کوآپریشن بھی ہونی چاہیے. تو یہی دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اکنامک کوآپریشن کے لیے ایک ملک دوسرے ملک کو کوٹا دیتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو ٹیرف دیتا ہے، اس ٹیرف کے ذریعے اور اس کوٹے کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ اگر مثلا امریکہ نے پاکستان کو فیور کرنی ہے تو وہ اس کے اندر اپنی ٹیکسٹائل کے اندر اس کو کوٹا دے دے گا کہ 8% 10% ہم نے جو ٹیکسٹائل ہے وہ پاکستان سے ہی خریدنی ہے. اسی طرح اگر کسی اور ملک کے ساتھ اس نے کرنا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ریلیف دے سکتے ہیں، کوٹا فکس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ٹیرف دے سکتے ہیں. ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اگر ایک ملک سے زیادہ کوئی پروڈکٹ آ رہی ہے تو اس پہ کم ٹیکس لگائیں گے، ٹیرف کم لگائیں گے اور دوسرے ملک پر ٹیرف زیادہ لگائیں گے. اس طرح وہ اکنامک کوآپریشن کو بٹوین دا کنٹریز جو ہیں وہ پروموٹ کرتے تھے کلاسیکل لبرلزم کا. لیکن نیو لبرلسٹ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کے اندر کوئی کوٹا نہیں ہونا چاہیے، نو ٹیرف نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ 1995 کے بعد WTO آ گیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اور وہ جو کوٹا اور ٹیرف کا رجیم تھا وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس کا بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے کہ مارکیٹ کھل گئی ہے. آپ مارکیٹ میں جو بہتر پروڈیوس کرے گا وہ اسی کو ہی وہ ملے گا. یعنی کہ
آپ نے چیپر بھی اور کوالٹی بھی اچھا دینا ہے تو دیر از نو کوٹا نو ٹیرف، تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، پروٹیکشن کی جو رجیم ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ ڈیو ٹو دا نیو لبرل اپروچ جو ہے اور نیو لبرلزم کی جو پالیسی ہے اس کو اپناتے ہوئے اس کو WTO کو بنایا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو فنانشیل انسٹیٹیوشن ہے جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، IBRD ہیں، وہ کام ضرور کریں، نیو لبرلز یہ کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں اور اس کے اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے وہ اپنے کام کو لمٹ کریں اور اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ مارکیٹ کو نہ ڈسٹرب کریں. تو مارکیٹ کو چلنے دیں جیسے ہیں، لیکن اگر کوئی ملک کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے یا کوئی بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا اس کو کے لیے وہ امداد دے سکتے ہیں، یا کوئی نیا پروجیکٹ گورنمنٹ نے لگانا تو اس کے لیے جو ہے لون لیے جا سکتے ہیں. تو یہ کلاسیکل لبرلزم اور نیو لبرلزم کے درمیان میں نے آپ کو فرق بتایا. اور ہماری کیونکہ پالیسی تھیوری نیو لبرلزم ہے تو نیو لبرلزم یہ کہے گی کہ اگر گورننس میں نیو لبرلزم کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا منیمم رول ہوگا. اسٹیٹ جو ہے اپنی جو انڈسٹری ہے، انٹرنل ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے گی، کیونکہ نیو لبرل تو کہتے ہیں کہ کوٹا اور ٹیرف نہیں ہونا چاہیے. تیسری یہ بات ہے کہ جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں یا جو سوشل سیکیورٹی کے پروجیکٹس ہیں اس کو اسٹیٹ اس طرح رن نہیں کر سکے گی، وہ انڈیویجول خود کریں یا مارکیٹ فورسز اس کو چلائیں. تو اسٹیٹ جو ہے ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل سیکیورٹی کو بھی اس کی پریورٹی نہیں ہوگی اگر وہ نیو لبرل اپروچ کو اپنا رہے ہیں. پھر دوسرے وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ کون سا علاقہ ہمارا زیادہ ڈیولپ ہے اور کون سا کم ڈیولپ ہے، وہ جس طرف انویسٹمنٹ زیادہ آ رہی ہوگی اس کو چلنے دے گی. تو یہاں جو نیو لبرلزم میں جو اسٹیٹ کی وہ آؤٹ لائن بتا رہا ہے وہ منیمم اسٹیٹ ہے جس کے اندر اس کی جو انٹرفیرنس ہے ان دی فری مارکیٹ وہ بہت کم ہوگی اور وہ پرائس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکے گی، بلکہ پرائس جو ہے وہ فکس بھی نہیں کر سکے گی. پرائز بھی فکس جو ہوں گے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف دا مارکیٹ ہوں گے. تو یہ اس کے تحت جو اسٹیٹ بنے گی وہاں جو ہے وہ اس طرح گورن کرے گی. تو یہ آج ہماری نیو لبرلزم کی تھیوری تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پہ غور کریں گے، اس کو مزید پڑھیں گے، مختلف جگہ پہ موجود ہے تو اور اس کو سمجھیں گے. تھینک یو ویری مچ.